اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ حامیم سجدہ آیا 26۔ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہ سنو۔ کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں قرآن مت سنو، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دو، اگر اتفاقاً تم سن لو یا اس کو سننے کی دعوت دی جائے تو اس کی مخالفت کرو، یعنی قرآن کی اطاعت نہ کرنا، اس کے احکامات پر عمل نہ کرنا۔ والغوا فیہ، اور اس میں شور کرو، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں پیٹو، نکتہ چینی کرو، اس کو ماننے سے انکار کر دو اور ہر طرح سے مخالفت کرو، یعنی کہ اس کے الفاظ اور اس کے معنی کی تلاوت کی اجازت نہ دو۔ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تاکہ غلبہ تمہارا رہے۔ یہ دشمنوں کی طرف سے گواہی ہے، اور واضح ترین حق وہ ہوتا ہے جس کی گواہی خود دشمن دے، کیونکہ انہوں نے اس شخص پر جو حق لے کر آیا اپنے غلبے کا حکم صرف اعراض اور روگردانی کے حال میں ایک دوسرے کو روگردانی کی وصیت کی صورت میں لگایا۔ اس کے کلام کا مفہوم یہ ہے اگر وہ اس کی تلاوت میں خلل نہ ڈالیں اور اسے غور سے سنیں تو وہ کبھی غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کو اصحاب حق اور ادائی حق سب جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہو سکتا ہے شور و غل کی وجہ سے تم غالب آ جاؤ، یعنی نہ تلاوت ہو نہ لوگ متاثر ہوں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 27۔ فَلَا نُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، چنانچہ جنہوں نے کفر کیا یقیناً ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ جن کافروں نے قرآن حکیم کی توہین کرنے کا فیصلہ کر لیا، ان کے بارے میں رب العزت نے شدید عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ الحمدللہ، رب العزت نے قرآن حکیم کی عزت اور احترام کے لیے حق کے دشمن کو ابدالآباد تک جلنے کی سزا دی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم یقیناً ان کو ان کے عمل کا بدترین بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کی برائیوں، ان کے گناہوں کے مطابق انہیں سزا دیں گے، اور سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے۔ یہ سزا ظلم نہیں، رب العزت نے فرمایا سورۃ کہف میں، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو سب سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے، جن میں قرآن مجید سے روکنے کا جرم بھی ہے۔ ان کے اچھے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، مثلا مہمانوں کی عزت کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 28۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کی اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ جنگ کی، ان کی جزا ان کے کفر، تکذیب، مجادلہ اور جنگ کے سبب سے جہنم کی آگ ہے۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب لمحے بھر کے لیے بھی دور نہیں کیا جا سکتا۔ جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، اس کا بدلہ ہے جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ آگ کا عذاب اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات یقین کا فائدہ دیتی ہیں، ان کا انکار کرنا بہت ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت سے انکار سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے واضح دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا ہے۔ اس سے مراد معجزات بھی ہیں، اس سے مراد کائنات میں موجود دلائل بھی ہیں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات بھی۔ سورۃ حامیم سجدہ آیا 29۔ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے، گمراہی کے راستے پر چلنے والے کافر اپنے رہنماؤں کے بارے میں فرمائیں گے ربنا آرنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے رب ان جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہمیں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اے ہمارے رب جنہوں نے ہمیں گمراہی اور عذاب کی طرف دعوت دی، ہمیں وہ لوگ دکھا۔
نجعلہما تحت اقدامنا فیکون من الاسفلین، ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ہمیں آگ کے گھر تک پہنچا دیا۔ انہیں جہنم میں جانے والے ایک دوسرے سے شدید بغض میں مبتلا ہوں گے۔ اہل جہنم کی یہ چاہت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے اپنے لیڈروں پر غصہ ہوگا اور اپنے دل کی تسلی کے لیے چاہیں گے کہ قدموں کے تلے رون ڈالیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 30۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ثابت قدم رہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا اور اس پر راضی ہو گئے، تنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا اللہ تحزنوا، کہ نہ ڈرو۔ فرشتوں کا یہ نزول بتکرار ہوتا ہے، ان کے پاس حاضر ہو کر خوشخبری دیتے ہیں، یعنی ان کا خوف دور کرتے ہوئے مستقبل کے بارے میں نہیں ڈرو۔ ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو جو ماضی میں گزر چکا اس پر غم نہ کرو۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ فرشتے بشارت دیتے ہیں خیر و برکت والی جنت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں پاکیزہ جسم کی پاکیزہ روح جس سے جسم آباد تھا، رحمت اور الروزی کی طرف نکل، اور اس رب کی طرف جو آج تجھ سے ناراض نہیں، یا قبروں سے اٹھتے وقت فرشتے یہ بشارت دیں گے۔ فرشتے آخرت میں پیش آنے والے حالات کے خوف سے بچانے کے لیے اور دنیا میں مال اور اولاد جو انسان چھوڑ جاتا ہے اس پر غم نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔